بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم دوستوں، میرے پیاروں، بات اتنی سی ہے، اور یہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جس کو ہم نے اتنا تصور کر لیا ہے کہ یہ بات اتنی سی ہے۔ نہیں، بات اتنی سی نہیں ہے، بات حقیقت میں بہت بڑی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے روہنگیا کی داستان۔ روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی بھری ہوئی ایک داستان، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی ایک داستان، ایک ایسی داستان جس نے ہر ایک مسلمان کے دل اور کلیجے کو بھر دیا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان وہاں کی داستان سن کے، وہاں کی تصاویر دیکھ کے اور وہاں کے حالات کا مشاہدہ دیکھ کے، تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے ہر ایک کا دل رو رہا ہے، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیوں آنسو ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنی ذات کے اوپر اس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم پہ کیا گزرتی، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم پہ کیا گزرتی کہ جس کی ماں کے سامنے اس کے جوان لال کو ذبح کر دیا جائے، جہاں پر جن چھوٹے چھوٹے گود میں لے گئے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے جن کا گلا گھونٹ دیا جائے، یا جن جوان بچوں کے سامنے ان کی ماں کو 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، تو میرے محترم، میرے پیاروں، ہم اس کو تصور تو کریں کہ ہم اس کہانی کے اندر اتر کے تو تصور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا، کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہماری اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کبھی ہم پہ ایسا وقت نہ لائے، اگر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم وہ آنکھیں ہم کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہماری مائیں کن آنکھوں سے ہمارے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتی، کیسے دیکھتی؟ ہم اس کہانی میں اتر کر تو محسوس کریں، اس کہانی کا ایک فرد بن کے تو محسوس کریں کہ ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے۔ محسوس کیا ہے جب میڈیا والوں نے اپنی آوازوں کو بند کیا ہوا تھا، تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ پاور آف سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے ان کے متعلق آواز اٹھی ہے، آواز اٹھتی رہی، لوگوں نے حصہ ڈالا، اور اتنا ڈالا کہ وہ سوشل میڈیا کی آواز میڈیا کی آواز بنی، میڈیا کی آواز ملک کی آواز بن گئی، پوری دنیا کی آواز بن گئی۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ اگر ہم نہیں کر سکتے کچھ، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کہانی کے اندر اتر کے محسوس کریں۔ اگر ہمارے اندر ہم نے اپنے آپ کو محسوس کر لیا اس کہانی کے اندر اتر کر، تو ہم ضرور آواز اٹھائیں گے۔ پوری دنیا نے محسوس کیا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے اپنے آپ کو تصور کیا ہے کہ کیا درد ہوتا کیا ہے، بھائی بہن ہوتے کیا ہیں، رشتہ دار ماں باپ ہوتے کیا ہیں، اتر کر محسوس کیا ہے، جبھی تو آواز اٹھائی ہے۔ آج یہی آواز اٹھی ہے، اور اتنی اٹھی ہے کہ پوری دنیا گونج اٹھی، اس سے پورا میڈیا گونج اٹھا، میڈیا کو عقل آ گئی، میڈیا نے اس کو پھر کوریج دی، ان کہانیوں کو کوریج دی، کچھ لوگ ان جگہوں پہ پہنچے اور ماشاءاللہ آگے تک چلتے رہے۔ اور آج بھی ہمارے کچھ اینکرز چل رہے ہیں، اقرار بھائی، ہمارے اقرار الحسن بھائی، ان کے لیے دعا کریں، بہت آگے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بہت مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ایک تعاون کی صورت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا ہے، یار محسوس کیا ہے کہ ہم کس کے فرد ہیں۔ میری بھی تو ماں تھی، میری بھی تو ماں ہوگی، اگر میری ماں اب مجھے اس حالت میں دیکھے تو کیا اس کے اوپر گزرے گی۔ تو انہوں نے تصور کیا کہ وہاں بھی تو ایسا ہوا ہے، وہاں بھی تو ایسا ہوا ہے، تو درد محسوس ہوا ہے تو اس جگہ تک پہنچے نا، ان کے بس میں تھا، وہ پہنچ گئے آگے، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوریج دیتے جا رہے ہیں، حقائق سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں گئے، جو نہیں جا پائے، آگے پہنچے ضرور لیکن نہیں جا پائے۔ لوگ ان کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں، بھیا بدگمانیوں سے نکلو، ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں نا، اگر ہم اتنا کر سکتے تو ہم نکل جائیں نا یار، ہم نکلیں۔ اگر ہم جو 2 بھائی، جو ہمارے عامر بھائی اور وقار زکائی گئے پہنچے، ہم کیوں بدگمانی کریں کہ یار نہیں یار انہوں نے ایسا کر دیا، یار یہ لوگ گئے ہی نہیں، یہ انہوں نے ریٹنگ کیا۔ بھائی چھوڑو یار، کسی کے متعلق اچھا گمان کرو، ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ یار ہم جو ہے نکلے تو ہم نے آواز، تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم آواز تو اٹھائیں۔ وہ لوگ تو نکلے اور آگے پہنچے، اب ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ آگے پہنچ پائیں، وہ کوئی راستہ ان کو نہیں ملا کہ وہ آگے بڑھ پائیں، تو نہیں بڑھ پائے، وہ واپسی آ گئے۔ کیا اس کو ہم اس بات کا رنگ دے دیں کہ یار یہ فلانا ایسے ہیں، فلانا ایسے؟ نہیں بھائی، ایسا ہم اس دنیا سے نکلیں، بدگمانی کی دنیا سے نکلیں۔ اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اندر لوگوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے، اس کہانی کا جز بنے، اس داستان کو، اس درد کو اپنے اندر محسوس کیا ہے۔
تو ایک آواز بلند ہوئی ہے اور آج تک وہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے. تو آپ لوگ خوب، میں یہ جو ہے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ بھی ہیں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں، بھرپور طریقے سے، کہ ہمارے حکمران ان کو تو تھوڑی عقل آ جائے کہ وہ تو، اگر حقیقت بات ہے، سلام ہے ترکی کے صدر کو، واقعی مرد مجاہد ہے، مرد قلندر ہے کہ جو واقعی پہنچا ہے. یار اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے حکمران عطا فرمائے کہ تھوڑی آدمی اپنی پجار، مطلب اگر ہمارے حکمران کس چیز کی پجاری ہیں، وہ پیسوں کی پجاری ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف پیسوں کی پجاری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو مرد قلندر اور واقعی مرد مجاہد ہو. تو میرے محترم، ہم اس درد کا، اس کہانی کا حصہ بن کے اپنے اندر محسوس کریں کہ واقعی کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے ان لمحات میں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی ہوں گی خبریں کہ آپ کی امت کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، کہ میرے پیارے نبی کو درد نہیں ہو رہا ہوگا، میرے پیارے نبی کا دل چھلنی نہیں ہو رہا ہوگا. میرے پیارے آقا، وہ آقا جب طائف کا میدان تھا، جب طائف کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کو لے کے پہنچے ہیں، اور طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے. کتنا برا سلوک کیا، کتنی طائف والوں نے پتھر مار مار کے میرے پیارے آقا کو لہو لہان کر دیا. میرے پیارے آقا آتے ہیں، ایک باغ میں آگے چھپ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا کی ڈھال کون بنتے ہیں؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں. میرے پیارے، یہاں پر دیکھنا ہے، یہاں پر دیکھنا انسانیت کا درد کیا ہوتا ہے، انسانیت کو سمجھنے والی چیز کیا ہوتی ہے. یہ ہمیں حضور سے اس کی تعلیم ملی ہے. جب پہاڑوں کے فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم ان پہاڑ کو ملا کے ان کی بستی کو تباہ کر دیں، ان کی بستی کو تباہ کر دیں، ان کی نسلیں نہیں رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ایسی بات ارشاد فرما دی جو آنے والے وقتوں کے لیے، اس امت کے لیے سبق ہے، انسانیت کے درد کو محسوس کرنے والوں کے لیے سبق ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے اسلام قبول کر لے. ہوا یہی، طائف میں آنے والی نسلیں آئیں، آنے والی اولادیں آئیں ان کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہی لوگوں کے اندر طائف پورا ہلکا بگوش ہو گیا اسلام کے اندر. تو میرے دوستوں، ایسا امت کا درد رکھنے والا کہ جس کو یہ درد ہو کہ ساری کی ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے. انسانیت کا کوئی انسان ایسا نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جائے، بلکہ تمام انسان جنت میں جانے والے بن جائیں. اتنی فکر ہو کہ اس کو میں جہنم کی آنکھ سے بچا لوں، مت جائیے جہنم کی طرف. ایسے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا درد رکھنے والے آقا کہ آج حضور کے اوپر یہ حالات پیش ہوتے ہوں گے تو کہ حضور کو اس بات کا درد نہیں ہوتا ہوگا، کیا حضور غمگین نہیں ہوتے ہوں گے؟ میرے پیاروں، ہم محسوس کریں، اس درد کو محسوس کرو. جتنا آواز ہم اٹھا سکتے ہیں اس کے متعلق ہم ضرور آواز اٹھائیں، کہ کیا پتہ آگے تک. ہمیں تو حیرانگی ہے ان لوگوں پہ کہ جو وائلڈ لائف کے نام پہ آواز اٹھاتے ہیں. اگر کہیں پر کوئی کتا مر جائے، بلی مر جائے، تو ان کو کتوں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، ان کو جانوروں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. عالمی برادری جو انسانوں کے حقوق، عالمی برادری کے وہ تنظیمیں جو انسانوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں، اگر کوئی غیر مسلم مارا جائے تو ان کو وہ زمین آسمان ایک کر دیں. اور آج روہنگیا کے اندر اتنے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہ انسان نہیں ہے، کیا وہ جانوروں سے بدتر ہیں؟ اگر وہ جانور ہوتے تو وائلڈ لائف والے آتے، وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے. اگر آپ وہ انسان ہیں، انسان نہیں ہے کیا کہ عالمی برادری انسانوں کو حقوق کی تنظیم ہے، انسانی حقوق کی فراہم کردہ تنظیمیں جو انسانوں کو حقوق فراہم کرتی ہیں، کہ ان کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے؟ تو کیا ہے یہ مسلمان؟ پھر کیا ہے؟ یہ کس چیز کی بلائیں ہیں؟ یہ کس چیز کی بلائیں؟ پھر حیرانگی ہے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ دور آنا تھا، یہ آئے گا. ہر طرف سے غیر مسلم جھپٹا ماریں گے، مسلمانوں کو کاٹیں گے، یہ آنا ہے، یہ ہو رہا ہے. کوئی غیر مسلم، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ساتھ دینے والے ہیں تو صرف یہ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور میں سلام کرتا ہوں، واقعی اگر آواز اٹھی ہے سوشل میڈیا کے اندر تو ہمارے اٹھائی ہے یہ پاکستان کے قوم نے، پاکستانی قوم ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے. اور یہ آواز دنیا کی آواز بنی ہے، اور آواز یہ بنی ہے تو یہ دنیا کی آواز بن کے میڈیا کی آواز بنی. اور پھر لوگوں کے اندر شعور و آگاہی آئی، شکر ہے آئی، کہ بھائی باقی ظلم ہو رہا ہے یار. لوگوں کے اندر تھوڑا تو درد ہوا، محسوس ہوا کہ نہیں یار وہ بھی تو انسان ہے. تو میرے محترم،
ہمیں جو ہے اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم جو ہے آواز اٹھائیں، بھرپور طریقے سے ہم آواز اٹھائیں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق. کہیں بھی ہو، صرف روہنگیا کی بات نہیں کر رہا، شام پہ بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین میں بھی مارا جا رہا ہے، کہیں بھی مسلمان ہو، ہمیں ان کے درد کا حصہ بننا ہے، ہمیں ان کی آواز بننی ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے مالی معاونت نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کے جہاد نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں. اتنا تو ضرور کریں. ہمارا انسان ہونے کا تقاضا ہے، ہماری انسانیت کا تقاضا ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے ہم ان کے دکھ درد کا حصہ بنیں. اللہ آپ ان سب کے لیے دعا کریں. آپ ان سب کے لیے اپنی نماز میں، یہ بات سوشل میڈیا میں نے کافی اٹھائی کہ بھائی ہر نماز کے بعد جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم بھرپور طریقے سے دعا کریں، خاص کر انڈیا کے مسلمان، برما کے مسلمان جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں جتنے بھی شہداء ہیں سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بچ گئے، زندہ بچ گئے، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کو اجر کامل عطا فرمائے. اور خوب ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے درد کا حصہ بنیں اور ان کو اپنی دعا میں کبھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے.